ایک اور چیز ہے جی، یہ اکثر و بیشتر کہہ دیا جاتا ہے کہ کوفی تھے، سبائی تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کے بلایا تھا، تو یہ سننے میں تو آیا کہ سلمان بن سرد تھے جو صحابی تھے. جی سلمان ابن سرد وہ ہیں جن کی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، وہ جو حدیث بڑی مشہور کہ دو لوگ لڑ رہے تھے اور غصے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ اگر یہ پڑھ لیں تو ان کا غصہ ختم ہو جائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ حدیث کتنی مشہور ہے جی، اتنی مشہور حدیث. یہ نماز نبوی والے میں بھی میں نے اس کا لیکچر، نماز محمدی والے پمفلٹ میں اس حدیث کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ سے پہلے، اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. سلمان ابن سرد کی ہے، صحابی تھے یہ، انہوں نے خط لکھا تھا کہ بھئی معاویہ اپنی شرط پہ قائم نہیں رہا، مرتے مرتے جو ہے ہمارے اوپر مسلط کر گیا، تو آپ حضرت حسین کو قیام کروایا. مطلب وہ قیام ہی تھا. حضرت حسین تو اپنے بال بچوں کو اس لیے لے کے جاتے، وہ شفٹ ہونا چاہتے تھے وہاں سے تاکہ دعوت لانچ کریں، سیدھی سی بات ہے، اس لیے جا رہے تھے وہ. اچھا انہوں نے ایک نیا فتنہ یہ کھڑا کیا کہ وہ نعوذ باللہ حضرت حسن کی سنت پوری کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ میں تو جا کے مسئلے ختم کر دوں گا، دستبردار ہو جاؤں گا یزید کے حق میں. نہیں بالکل غلط بات ہے. اور یہ دیکھیں ان لوگوں نے اس قسم کے بھی جعلی کام بنائے ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر صلاح الدین یوسف نے بھی لکھا ہے نا یہ بات کہ جی اگر یزید نے بدلہ نہیں لیا قاتلین حسین سے تو حضرت علی نے بھی تو قاتلین عثمان سے نہیں لیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کن لوگوں کو کمپیئر کر رہے ہیں. پہلی بات سوال تو غلام مصطفیٰ صاحب بھی پوچھ لیتے ہیں، ان سے یہ پوچھیں کہ یزید کے دور میں حسین شہید ہوئے، حضرت عثمان حضرت علی کے دور میں شہید ہوئے. پہلی تو یہ انالوجی بنتی نہیں ہے. دوسرا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہی اصحاب نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے حضرت ابوبکر عمر عثمان کو چنا ہے. اسٹیبلش ان کی خلافت انہی لوگوں نے کی ہے. جی ٹھیک ہے. یزید کو کس طرح چنا گیا؟ تلوار کی زور کے اوپر. اینالوجی کہاں سے بنتی ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کوئی ڈیفائن نہیں تھے، وہ صحابہ کی وجہ سے پہلے موومنٹ کھڑی ہوئی اور بعد میں وہ ڈی ٹریک ہو گئی اور معاملات بگڑ گئے. کس طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا اور کیا وہ کس طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں؟ اچھا پھر بعد میں حضرت معاویہ کا دور آیا، انہوں نے پھر ذرا لسٹ بنائی ہوئی ہوگی نا جس کی وجہ سے خلافت لی ہے، وہ ذرا بتائیں کون سے انہوں نے کرایا. پھر ہم بھی بات کرتے ہیں نا، اس کا مطلب حضرت معاویہ بھی جب سیٹ پہ بیٹھے ان کو بات سمجھ آ گئی کہ اصل مسئلہ کیا ہے. جب بندہ سیٹ پہ نہیں بیٹھا ہوتا نا، یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں نا جی مجھے ایک دفعہ حکومت دے دے میں یہ کر دوں گا، جب سیٹ پہ آتے ہیں نا تو ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ حکومت چلانا کتنا مشکل کام ہے. باقی یزید والا جو معاملہ ہے نا میرے بھائی، یزید کے سامنے حضرت حسین شہید ہوئے، وہاں پہ حضرت زینب بھی گئی، میں نے صحیح مسلم سے ثابت کیا ہے کہ وہاں پہ امام زین العابدین بھی گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور یہ حدیث کا نمبر بھی میں نے اس میں بتایا تھا صحیح مسلم سے 6309 نمبر. تو ان معاملات بالکل کلیئر ہیں. تو ان دونوں کیسز کو کمپیئر کرنا بالکل. پھر حضرت علی کی جنگوں کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے، ان کی ہونا تو چاہیے تھا، ان کے جو مخالفین ہیں ان کو کوئی سرٹیفکیٹ ملا ہوتا. اور وہ ایک لے کے آتے ہیں جی وہ جب افتراق ہوگا تو دو گروہ بن جائیں گے. اقرب الی الحق وہ ہوگا جو خوارج سے قتال کرے. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب دوسرا بھی حق پہ ہے. تو سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ نے منافقین جو 700 بھاگے تھے نا اس سے احد سے، اللہ نے فرمایا یہ اقرب تھے اس دن نفاق سے ایمان کی نسبت. یہ عربی کا محاورہ ہے. اقرب الی الحق کا مطلب ہے حق والا، کیونکہ دوسری جگہ پہ تو بالکل ون سائیڈڈ ہے کہ باغی جماعت قتل کرے گی، وہ اللہ کی طرف بلائے گا، وہ دوزخ کی طرف جماعت بلا رہی ہوگی. ون سائیڈڈ بات ہے. اگر اب الحق لیتے ہیں اس کو فٹ ان کرے نا، تو یزید والا جو معاملہ ہے وہ بالکل اس اعتبار سے مجرم بنتا ہے. اس کے دور میں یہ معاملات ہوئے، وہ اس کے اندر 100%. اچھا اس میں علی بھائی آپ بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوئی بدلہ نہیں لیا سارا، جبکہ اگر آپ دیکھیں تاریخ میں چلو باقاعدہ کیس تو نہیں چلا، لیکن جو مطلب دوسری طرف سے آپ ایک اور ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ جو انہوں نے بندے قتل کرائے. تو اگر آپ دیکھیں جو بندوں کے نام آپ بتائیں تو ان بندوں کی شخصیات جو ہے کہ حضرت عثمان کے قتل متنازع تو بنتی ہے نا تاریخی روایات سے. پتہ نہیں ان کے سندیں کیسی ہیں، نہیں تو کیا پتہ وہ انتقام ہی لیا انہوں نے. اچھا اگر وہ لوگ ہیں تو وہ تو صحابہ ہیں، پھر یہ پھنس جائیں گے. کون صاحب ہیں؟ جو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں. نہیں مثلا محمد بن ابو بکر کا الزام ان پہ لگایا جاتا ہے. تو محمد بن ابو بکر کون ہے؟ حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں. چلیں ان کو آپ صحابی صغیر ہی کہہ لیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ پیدا ہو گئے تھے. یہ 8 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اسما بنت ابی بکر کے ہاں، اور اسما بنت امیس تھیں ان کے ہاں یہ پیدا ہوئے تھے. حضرت ابو بکر کی بیوی. بعد میں حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت علی نے شادی کر لی تھی ان سے، اور محمد بن ابی بکر کی پرورش حضرت علی نے کی ہے. حضرت علی ان کے باپ ہیں اس اعتبار سے. اسی سے جنگ جمل میں یہ حضرت علی کے ساتھ تھے اور یہی خیموں میں جا کے حضرت عائشہ کو سمجھاتے تھے کہ بہن تو کیا کر رہی ہے. اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا آپ کو پتہ نا
قتل کر کے کتاب الامارہ چیپٹر میں دیکھیں حضرت عائشہ نے جو ورڈک دی ہے، ان کی لاش جو ہے گدھے میں بند کر کے تو یہ سب کچھ کیا ہے بنو امیہ نے. تو محمد بن ابی بکر وہ قتل میں ڈائریکٹلی انوالو تو نہیں تھے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں وہ روایتیں موجود ہیں، قتل عثمان والا چیپٹر نکال لیں. یہ عین وقت پہ پیچھے ہٹ گئے تھے، یہ شامل ضرور تھے. تو اس سے یہ تو پتہ چل گیا نا کہ ابو بکر کی اولاد تھی، کوئی صبائی پارٹی نہیں تھی. وہ بھی تو بات ثابت ہوگی نا. ربلی صاحب کہتے ہیں زیر اثر تھے سارے، زیر اثر سارے ہی سن، زیر اثر. ٹھیک ہے نا جی، سارے ایک بندے نے ساری مت مار چھڑی تو انہوں خلیفہ چون لیندے. ربلی صاحب کہتے ہیں صرف یعنی پوری کتاب کا میں نے ان کی اس پہ انالیسس چھوڑا. میں سنابلی کا جواب دے دیتا ہے بھائی کہ ابو لولو فیروز جڑا ہے مغیرہ دا غلام سی. مغیرہ پوری زندگی دستے راس رہا ہے معاویہ دا رضی اللہ عنہ اجمعین. تے اے ہن فیصلہ کر دو یہ سازش کس نے بنائی ہے. اور صحیح حضرت عمر دے بارے میں دس دیتا ہے. ایک سوال